الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستو، آج میں 12 اگست 2023 اپنے عزیزم محمد زکریا شاہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مدرسہ کے ذمہ داران میں حضرت مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہم اور مولانا سعید صاحب اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی اس خانقاہ ہاشمیہ دم توڑ ایبٹ آباد میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس جگہ گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ سیرت ہے جس کو اپنانے پر اللہ تعالی ہماری نجات کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 21 میں رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، اگر آپ نے کوئی بہترین سیرت، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل شپ آپ نے دیکھنی ہو تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لو۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ اس کائنات کے مخلوقات میں سب سے بڑی ذات عالیہ ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کرنے سے پہلے میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ سیرت کا مطلب، سیرت کا معاملہ، سیرت کا ترجمہ، سیرت کی وضاحت کیا ہے؟ دراصل سیرت کردار کو کہتے ہیں، کریکٹر کو کہتے ہیں، معاملات کو کہتے ہیں، حالات کو کہتے ہیں، یہ سیرت ہے۔ قرآن کریم میں بھی حالات، صفت، اس کے اوپر سیرت کا اطلاق ہوا ہے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی کے حالات ہیں، اور یہ حالات 3 زمانوں میں ایک زمانہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، استقبال یا مستقبل، یہ جو 3 زمانے ہیں نا، ان میں درمیانہ زمانہ جسے حال کہتے ہیں، اس کا ترجمہ سیرت ہے۔ تو یہ حالات کے اوپر مشتمل ہے، بعد میں اس کو کردار پر بھی اطلاق کر دیا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات اور واقعات ہیں، اس کا نام گویا نبی پاک کی سیرت ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ یہ جو پریزنٹ ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، زمانہ، یہ کب واقع ہوتا ہے؟ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ پریزنٹ، یہ جو پریزنٹ جسے ہم کہتے ہیں حال، یہ پریزنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں موجودگی، تو یہ موجودگی کے بعد آتا ہے۔ اگر ایک بندے کی پریزنٹیشن نہیں ہے تو اس کا پریزنٹ کہاں ہے؟ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کے حالات ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے عام بندے کا اصول۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں دنیا میں ہر بندے کی پریزنٹیشن ہے تو اس کا پریزنٹ ہے، وہ موجود ہے تو اس کے حالات ہیں،
حضور پاک بھی ایسے ہوں گے کہ حضور موجود ہیں تو حالات ہیں؟ جی نہیں. دنیا میں کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، مثلا عبد الغفار کا بچہ عبد الستار پیدا ہوا، تو جب تک عبد الستار پیدا نہیں ہوا تو عبد الغفار بھی نہیں جانتا کہ اس کے حالات کیا ہوں گے. عبد الغفار کی وائف عبد الستار کی اماں نہیں جانتی میرے بیٹے کے حالات، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. اگر بیٹا بھی ہوگا تو اس کے صفات کیا ہوں گے؟ وہ بد اخلاق ہوگا، با اخلاق ہوگا، وہ کالا ہوگا، وہ سفید ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، اتنا بھی نہیں پتا. تو حالات آنے کے بعد پتہ چلتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوا، عبد الستار کے گھر نام عبد الغفار کے گھر نام عبد الستار رکھ دیا، تو سب کہیں گے عبد الستار ایسا ہے، بچپن ایسا، لڑکپن ایسا، جوانی ایسی، بڑھاپا ایسا. آنے کے سے پہلے کوئی نہیں جانتا. میرے نبی پاک کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک کی پریزنٹیشن ہو پھر حضور کا پریزنٹ اور حالات اور سیرت شروع ہو. جی نہیں، میرے نبی کے حالات، واقعات، میرے نبی کے چرچے، میرے نبی کے تذکرے اس وقت بھی اس دھرتی پر بج رہے تھے. ابھی حضور پاک کائنات میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. نبی پاک کے آنے سے پہلے نبی پاک کے تذکرے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی حضور کا ذکر ہے، اس کائنات میں بن جانے کے بعد حضور پاک کے آنے سے پہلے بھی حضور کا ذکر ہے. اور جب نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ مکرمہ کے پیٹ مبارک میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی والدہ کو بتا کر خوشخبری دے کر حضور کا ذکر ہے. اور جب پیٹ مبارک میں آ گئے پھر بھی حضور پاک کا ذکر ہے. اور جب دنیا میں آئے تو جب پریزنٹیشن ہو گئی پھر حالات کیسے نہیں ہوں گے؟ میں نے 5 باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں، میں ایک ایک پر دلیل لانے لگا ہوں. توجہ، یہ کائنات بنی نہیں تھی تو حضور پاک کو جانتا کیسے تھا، کون تھا؟ اس پر 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام کا تعارف اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. نمبر 2، آدم علیہ السلام کو حضور پاک کا تعارف اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تعارف کیا ہے اور شادی کے موقع پہ تعارف کیا ہے؟ توجہ، پیدائش آدم علیہ السلام کی ہوئی اور فوراً تعارف ہوا. اس کی دلیل مستدرک علی الصحیحین حدیث پاک کی کتاب ہے. امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفی 405 ہجری اس کے مصنف اور مؤلف ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں، آپ بہتر جانتے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کے اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبول ہوئی. کہا اچھا، کہا یا رسول اللہ تھوڑی ڈیٹیل فرما دیں، ارشاد تفصیل دے دیں. فرمایا جی ہاں. کہا ہوا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی رب کریم نے منع فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو اوکے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. لیکن انسان نسیان سے نکلا ہے، نسیان بھول کو کہتے ہیں. تو انسان بائی نیچر بھولتا ہے، تو بھول ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو اس بھول میں حضرت آدم علیہ السلام وہ پھل کھا بیٹھے. جب کھا بیٹھے اور فوراً یاد آیا، فرمایا اللہ بھول ہو گئے. رب نے فرمایا آدم بھول ضرور ہوئی لیکن یہ بھول امتی کی نہیں ہے، یہ بھول نبی کی ہے، لہٰذا آپ زمین پر تشریف لے جائیں. آدم علیہ السلام کو رب نے اپنی بیوی سمیت زمین پر بھیجا. اب اسرائیلی روایات ہے کہ 300 سال تک انہوں نے دعائیں مانگی. ہو سکتا ہے اس کے کم بھی ہو، اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن دعائیں مانگی ہیں، یہ ثبوت ہے. پر اس کی مدت یہ اسرائیلی روایات میں. دعائیں کیا تھی؟ 2 دعاؤں کا ذکر ہے. ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا حضور کے فرمان میں ہے. قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا بھول ہو گئی، آپ ہماری بھول کو معاف فرما دیں.
حدیث پاک میں کیا ہے؟ یہ حضرت عمر سنا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے سنایا. فرمایا دعا مانگتے مانگتے یوں مانگا, اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. مولا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما دے. وہ دعائیں مانگی تو ابھی تک کوئی جواب نہیں تھا. جب نبی کا ذکر کیا تو پھر جواب آیا. یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ. آدم حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو جواب ہے تو ایک امید زیادہ مضبوط ہوئی. تو عرض کرنے لگے اللہ میں وہ واقعہ بتا دوں میں کیسے جانتا ہوں؟ پوچھا بھی یہی گیا آپ سے, آپ بتائیے. فرمایا لما خلقتنی بیدک, جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا, ونفخت فی من روحی, اور میں میرے اندر روح کو داخل فرمایا تھا, فرفعت راسی, میں نے یوں سر اٹھایا روح آنے کے بعد تاکہ کچھ دیکھ سکوں, تو فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ, میری سب سے پہلی نظر آپ کے عرش کے اوپر لکھی ہوئی ایک عبارت پہ گئی. وہ عبارت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فظننت انہ احب الخلق الیک. میں نے یہ پڑھا نا کہ آپ کے نام کے ساتھ محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا نام ہے, تو میں سمجھ گیا کہ آپ کی محبوب مخلوق ہے. یا مولا یا سألتک بحقہ, اللہ میں نے اسی کا وسیلہ دیا ہے تاکہ آپ میری بھول کو معاف فرما دیں. رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک, آدم خوشخبری لے لے تیری بھول معاف ہو گئی. ولولا محمد لما خلقتک, اگر حضور پاک نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یہ پوری حدیث کیا بتاتی ہے؟ ایک بات تو یہ بتاتی ہے کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام نے جو عبارت پڑھی ہے عرش پہ, اسکول جانے کے بعد, کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کے بعد, کسی ٹیچر, کسی ٹیوٹر, کسی پروفیسر, کسی چانسلر, کسی اسکالر, اس سے کوئی پڑھا؟ بابا نبی کسی کا شاگرد ہوتا ہی نہیں ہے, وہ اللہ سے علم و عمل لیتا ہے. فوراً روح آئی اور فوراً پڑھا. لفظ فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ, یہ جو لفظ فا ہے اسے کہتے ہیں فا تاکیب بلا مہلہ. فا تاکیب بلا مہلہ, اسے انگلش میں کہتے ہیں وداؤٹ اسپیسنگ, بغیر کسی فاصلے کے فوراً کام کر دیں. یعنی جیسے روح آئی, کوئی فاصلہ, کوئی اسپیس, کوئی ویٹ, کوئی انتظار نہیں ہے, فوراً پڑھ لیا. پتہ چلا نبی کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نبی اللہ کا شاگرد ہوتا. اس سے میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا. پتہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں, ان میں ایک نام ہے الامی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی. یہ امی کا ترجمہ کیا ہے؟ تو لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں, اور اکثر سائن بورڈوں پہ میں دیکھتا ہوں حضور پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں روڈ کے درمیان, یہ میڈوال کے اوپر, لیکن وہاں بھی یہ ترجمہ غلط ہے. امی کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ. اور خدا کے بندے کسی نسبت کو تو دیکھ لیا کرو. نسبت اگر ہو عام بندے کی طرف تو اوکے, نو ایشو, آپ یہی معنی کر لیں. لیکن جب یہ نسبت نبی کی طرف ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا شاگرد. وہ تیرے اسکول, تیرے کالج, تیرے مدرسے, تیری مسجد, تیرے مکتب کا محتاج نہیں ہے, وہ اللہ سے پڑھو. یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف اسکول والوں کو کہہ رہا ہوں, میں مسجد والوں کو بھی ساتھ کہہ رہا ہوں. میں نبی کو پڑھنے کے لیے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی معلم ہے, نبی متعلم نہیں ہے. نبی پڑھانے والا ہے, پڑھنے والا نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام نے تو فوراً پڑھ لیا, فوراً پڑھا. ایک عقیدہ تو یہ حل ہوا کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. آئیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کی ساتھ دعا مانگیں, دعا کا تعلق بنائیں اللہ کے ساتھ, تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. پر اگر کسی نیک کا وسیلہ رب کو دے دیں, لیکن وسیلے سے نہ مانگیں اللہ سے, وسیلہ پیش کریں, تو قبول اللہ فوراً فرما دیتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, کسی اللہ والے کا نام لیں, کسی ولی کا نام لیں, کسی بزرگ کا نام لیں, کسی والدین کا نام لیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے یہی مجھے بخشش دے گا. نہیں, اس کی وجہ سے اللہ میرے اوپر رحمت فرمائے گا. ہماری زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں, کوئی بندہ کسی کے پاس کام کے لیے جائے نا, تو وہ کہتے ہیں تو نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے.
میں تیری وجہ سے تیرا کام نہیں کر رہا، کسی کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہ وسیلے کو آسان سمجھانا۔ آدم علیہ السلام سے بھول تو ہوئی، اللہ جل شانہ نے اس بھول کی پاداش میں زمین پر اتار دیا، لیکن وسیلہ نبی پاک کا آیا تو معافی دے دی۔ آپ کے مجمع میں کوئی اٹھ کے مجھ سے پوچھے گا مفتی صاحب ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ چھوڑ رہے ہیں، میں پوچھوں کون سی؟ وہ کہیں گے ہم تو آج تک سنتے آئے ہیں بھول چوک معاف ہے، اور آپ بھول کے اوپر اتنی معافی کی لائن ہمیں سنا رہے ہیں۔ جب بھول معاف ہے، ہم تو بھول کے پانی کی پوری بوتل پی لیں روزے میں، روزہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھول معاف ہے تو آدم علیہ السلام کی بھول معاف کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام کو تو آپ کہہ رہے ہیں اتنے 100 سال مانگنا پڑ گیا تھا، وجہ اس کا جواب بھی دیتا جاؤں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، بات ان کی ہوگی، الفاظ میرے ہوں گے سمجھانے کے لیے۔ فرمایا انہوں نے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھول کس کی ہے، امتی کی ہے یا نبی کی ہے، تو جتنا نبی اور امتی کے رتبے میں فرق ہے اتنے ان کے بھول کے رتبوں میں فرق ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ہر بھول بھی معاف نہیں ہوتی۔ کہ جی وہ کیا مطلب؟ کہ اگر روزے میں کھانا پینا بھول کے معاف ہے تو نماز میں بھول کے بولنا جائز ہے؟ بتائیں۔ تو نماز میں بھول کے بولے تو اب بھی نماز گئی، تو روزے میں بھول کے کھانا کھائیں تب بھی روزہ بچا۔ اگر بھول معاف تھی تو نماز کیوں نہیں بچی، اور بھول معاف نہیں تھی تو روزہ کیوں بچا؟ جواب دے دے۔ وہ کہیں گے بابا اس میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اب مولوی خود سمجھائیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اس کا خود جواب دیتا ہوں۔ کہ بھول والے کا مسئلہ جو ہے اگر وہ امتی ہے تو وہ مشاہدے میں نہیں ہوتا، وہ غیبوبت میں ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ مشاہدے میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی وہ ہے جو اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی بات سنتا ہے۔ آپ اور ہم نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کو سن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سننے نا، اللہ ہمیں دیکھے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس پر دلیل ہے کہ آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتی، رب آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے امتی کا قاعدہ۔ تو امتی سے بھول ہو تو معاف ہے، وہ بھی کچھ معاملات میں، لیکن جب بھول نبی سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس فرماتے ہیں۔ تبھی آدم علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے پوچھا گیا تھا۔ ہو گئے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جزاک اللہ۔ آپ صرف سر ہلاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ سر جو ہے نا اس کو تولو 4 کلو کا ہے، زبان کو تولو تو 4 چھٹانک کی ہے، تو زبان ہلانا زیادہ آسان ہے۔ آپ مجھے زبان سے جواب دیں، مجھے سمجھ آئے کہ میں بات کر رہا ہوں، سمجھا۔ میں قصہ گو مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کو واقعات سناؤں اور ادھر ادھر میں گفتگو میں ایک ایک بات میں دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا، بس ذہن حاضر رکھنا۔ ذہن حاضر نہ ہوا تو بات سلپ ہو جائے گی، پھر آپ نے بھائی زکریا کو کہنا بھی کہڑے مولوی نے بلایا سی، سانو سمجھ کھ بھی نہیں آئی۔ اچھا جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ توجہ رکھنا، اس حدیث سے تو 2 نقطے یہ ثابت ہو گئے۔ تیسرا نقطہ یہ ثابت ہوا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو مین چیپٹر ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے، میں نے کہا سیرت حالات کو کہتے ہیں، حالات آنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت اور کردار وہ ہے ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ابو الانبیاء کو تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دلیل میں نے دی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ میں خدا کا تعارف ہوا، محمد الرسول اللہ میں مصطفیٰ کا تعارف ہوا۔ اب آدم علیہ السلام کی شادی ہے، شادی بھی جنت میں ہے، نکاح بھی رب نے پڑھایا ہے۔ نکاح پڑھانے کے لیے کسی مولوی نے نہیں بلایا سی آ تو نکاح پڑھا، قبل تو والا نا، اس وقت کوئی پیدائش ہو تو کوئی نکاح کی بات ہو، نکاح اللہ نے پڑھایا، حق مار بھی اللہ نے طے فرمایا۔ میں ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، شاید کوئی سو رہا ہو۔ آپ کہیں گے حق مار کا مطلب؟ اس وقت تو جولری شاپ نہیں تھی، ہاں اس وقت تو کوئی گولڈ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسی طرح یہ سلور کا معاملہ، چاندی سونے کا نہیں تھا، اے زیورات کتوں بڑے ہو سن، کیڑی حق مار سی۔ آؤ میں اس کی دلیل سمجھانے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا، انت وزوجک، رب نے تکلم فرمایا، نکاح ہو گیا۔ جب ہو گیا نکاح تو اب نکاح میں ایجاب و قبول تو ہے کہ آفر اور ایکسیپٹ ہو گیا، دوسری شرط گواہ چاہیے، گواہ فرشتے بھی موجود ہیں، ہو گیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے حق کے مہر، حق مہر، جس کو سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 میں رب نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، میں نے حق مہر آپ پر واجب کیا۔
تو حق مہر آدم علیہ السلام کا کیا رکھا گیا تھا؟ جب حق مہر کے تسمیہ اور رکھنے کی باری آئی تب رسول اللہ کا دوسری بار تعارف کرایا گیا۔ وہ تعارف کیا تھا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اور ایک کتاب علامہ شمس الدین سخاوی کی کتاب ہے۔ جلال الدین سیوطی 911 کو فوت ہوئے ہیں، شمس الدین عبد الرحمن السخاوی 902 کو فوت ہوئے ہیں۔ آج 1445 ہجری ہے، میں 902 ہجری کا بندہ پیش کر رہا ہوں، آج سے 500 سال پہلے کے آدمی، 5 صدیاں گزر گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع۔ اگر آپ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، فضائل اعمال والے، ان کی فضائل درود شریف یا فضائل حج آپ نے پڑھا ہو تو آپ اس کتاب کا بہت اچھی طرح تعارف جانتے ہو۔ علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، اصولی بھی ہے، متکلم بھی ہے، کیا کیا اس کی کتب ہے۔ ان کی یہ کتاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور خصوصاً سفارش نبوی جن کو ملے گی ان کے حوالے سے، کئی فصلیں ہیں ان کی، کئی ابواب ہیں۔ ان میں ایک جملہ شروع میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کا حق مہر اماں حوا کے ساتھ طے کیا ہوا تھا۔ تو میں ان کی تحقیق، اپنے بڑوں کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ عقل مندی یہ ہے کہ بندہ بڑے پر اعتماد والا مزاج بنا لے۔ جب بڑے پر اعتماد والا مزاج آ جاتے ہیں پھر فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ فرقہ واریت بنتی تب ہے جب میں کل ہی کافی ہوں، جب میں یہ بات کہوں گا نا تو پھر فرقہ واریت بنتی ہے۔ تو بڑوں پر اعتماد والا مزاج آ جائے تو پھر فرقہ واریت نہیں بنتی۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیق سے لکھتے ہیں، امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام عشر صلوات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حق مہر کی باری آئی تو رب نے فرمایا آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی نسل سے آئیں گے اس نبی پر 10 مرتبہ آپ میاں بیوی درود پاک پڑھ لیں، حق مہر مکمل۔ یہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہمارے ماں باپ کا پہلا نکاح اور پہلا حق مہر ہے، اس دھرتی کا پہلا حق مہر۔ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ درود پاک کو اپنا حرز جان بنا۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، میری آج بھی جان میں کپ کپی آ جاتی ہے جب میں شیخ کا ذکر کرتا ہوں۔ درود پاک کے مسئلے پر فنا فی اللہ تھے۔ مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ جو حدیث میں آیا کہ کثرت سے درود پڑھو کتنی مقدار ہے اس کی، تو میں نے حضرت شیخ والا حوالہ دیا، حضرت شیخ زکریا والا کہ کم از کم 300 دفعہ کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا دن میں تو کثرت میں شمار ہوگا وہ بندہ۔ تو میں نے کہا حضرت، اسی ایبٹ آباد میں حضرت مولانا عبد الوحید صاحب کے مدرسے میں بیٹھے تھے، جامعہ امام ابو حنیفہ، وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ میں فرمان لگے حوالہ تو نے ٹھیک دیا ہے لیکن اپنے شیخ کا مزاج نہیں پوچھے گا۔ میں نے کہا جی آپ فرما دیں۔ کہتے کم از کم 1000۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ پڑھو۔ میں نے پھر اس کا تجربہ کیا، گھڑی پہ دیکھ کے نا 10 منٹ تو بہت زیادہ ہے، 10 منٹ تو بہت زیادہ ہے، اس سے بہت کم ٹائم لگتا ہے، 1000 پورا ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ، یوں پڑھنا شروع کر دے۔ تو فرمایا جو ایسے پڑھ لے گا قیامت کے دن کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ اور جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہے پتہ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ جتنا زیادہ درود اتنا زیادہ نبی پاک کی قربت ملے گی۔ بس اندازہ لگا۔ تو آپ میں جتنے دوست بیٹھے ہیں نا، عنوان تو سیرت ہے، میں اسی کو چلاتا ہوں، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جماعت کے معاملات میں تشکیل کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ میں ہر بندہ خود بھی اور گھر والوں کو بھی جا کے، اپنے بچوں کو بھی جا کے روزانہ کی بنیاد پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں۔ 1000 تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے بیعت ہیں، ایک شاگرد ہیں میرے، آپ ہی کے علاقے کے، اب میں نام لوں تو اس بیچارے کی شاید راز فاش ہو جائے، وہ دن میں 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ میں ایک مرتبہ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی شاید نیند میں وہ کہیں مولوی صاحب نے ایک فگر بڑھا دیتے ہے، 50,000 اس کی ڈیلی بیسس پر ترتیب ہے۔ بعض چیزیں جب بندہ شروع کرتا ہے نا پھر اللہ طی الوقت عطا کرتے ہیں۔ طی الوقت کا کیا معنی؟ اللہ کے لیے کوئی کام کرو تو رب طی العرض دیتے ہیں۔ طی العرض کہتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لینا، تھوڑے وقت میں زیادہ سفر کر لینا۔
میں نے 20 دن اپنے 4 ماہ میں خدمت کی ہے حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈائمنڈ والے. حضرت حاجی صاحب کا میں نے طی الوقت دیکھا ہے, طی العرض بھی دیکھا ہے. اللہ ہو, ان کا سفر لاہور سے پشاور یہ جی ٹی روڈ پر ہوتا تھا. اس زمانے میں شروع میں موٹر وے کم ہوتی تھی, پھر بعد میں موٹر وے. یوں سفر جو حاجی صاحب کی گاڑی کر جاتی تھی نا, وہ بڑی بڑی تیز رفتار گاڑیاں بھی نہیں کرتی تھی. یہ میرا تجربہ بھی ہے, مشاہدہ بھی ہے, اور طی الوقت بھی میں نے ان میں دیکھا ہے. چھوٹے سے وقت میں اتنا کام کر جاتے ہیں نا, عام بندہ اس وقت پہ کام نہ کر سکتا. کیوں ایسا کام بندہ کرے تو پھر رب عطا فرماتا. آپ یہ 1000 والی بات پر 50,000 والی بات پہ پریشان ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے رب نے اس کو طی الوقت عطا فرما دیا, پھر اللہ یہ چیزیں دیتے. تو میرے دوستو, تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. میری چھوٹی بچی اور بچہ ہے میرے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ ہم عمرے پہ جا رہے تھے, دونوں نابالغ ہیں, بچی اور بچے. میں نے 10 دن پہلے انہیں کاؤنٹر لے کے دیا. میں نے کہا بیٹا روزانہ جو پڑھنا تو پڑھنا, اب درود پڑھو 70,000 تو پورا ہو, اور پھر جب نبی پاک کے دربار میں جائیں گے نا, پھر نابالغ بچہ ہے, گناہوں سے محفوظ ہے, اپنے منہ سے نبی پاک کو درود پیش کریں. والدین کی بخشش کے لیے تو کافی ہے. تو آپ بھی اس کی کوشش ضرور کریں گے نا انشاءاللہ. تو دوسرا تعارف حضرت آدم علیہ السلام کو اس نکاح کے موقع پہ حضور کا ہوا جب حضور پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ایک تعارف پہلے بھی ہے, اور وہ تعارف قرآن کریم میں ہے. غالباً 10واں رکوع بنتا ہے سورۃ البقرہ کا, پہلا پارہ ہے, آیت نمبر 90 91 92 کے لگ بھگ ہے. رب کریم اس آیت میں فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. 10واں رکوع ہے نا, جو حافظ ہیں وہ بتائیں. ہاں میں تو اللہ حافظ ہوں نا, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک حافظ ہوتا ہے, ایک اللہ حافظ ہوتا ہے نا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی حفظ عطا فرمائے. تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ جب جنگ پہ جا رہے ہیں, جہاد پہ جا رہے ہیں, لڑائی پہ جا رہے ہیں, تو فتح کی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں فتح یاب فرما, کامیاب و کامران فرما, یہ دعا مانگتے. اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے یستفتحون, یہ باب استفعال ہے. اس کو صرف کی زبان میں 10ویں نمبر کا باب استفعال کہتے ہیں. الف سین تا اس کی نشانی ہے. خاصیت ابواب جو مولوی پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں. اس کی خاصیت کیا ہے کہ اس کا طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو فرمایا وکانو, امت موسیٰ علیہ السلام کے مسلمان صحابہ کیا کرتے, یستفتحون, جنگ کے موقع پر اللہ سے فتح مانگتے. یستفتحون, کیا فتح مانگتے, اے اللہ حضور پاک محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے فتح دے دے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ, حضور سے پہلے, یستفتحون, حضور کی طرف سے اللہ کے لیے فتح طلب کرتے علی الذین کفروا, دشمنوں اور کافروں پہ. رب کریم نے فرمایا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان یہودیوں کو کہا کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان کے وسیلے سے فتح مانگی ہے اور ہم نے ان کو فتح دی ہے. اب حق یہ ہے یہودیوں تم بھی حضور پہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو جاؤ, یہ رب نے ان کو کہا. لیکن جن یہودیوں کے ذمے میں ہدایت تھی وہ مل گئی, اور جو سرکش تھے وہ آج بھی جہنم کا ایندھن ہے. اللہ محفوظ فرمائے. لیکن رب نے ان کو یہ بات فرمائی, فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, تمہارے آباء و اجداد اس نبی کے واسطے سے دعا مانگتے تھے, ہم فتح دیتے تھے. آج یہ نبی مکہ اور مدینہ میں تشریف لائے تو تمہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے, اخلاقاً بھی اور ایماناً بھی. یہ آیت جہاں یہودیوں کو جواب ہے, یہ آیت یہاں پرانے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت کے نزول کا اشارہ ہے, وہاں میرے نبی کے آنے سے پہلے اس کے تذکرے پر بھی اشارہ ہے کہ حضور ابھی آئے ہیں, یہ اس پر بھی اشارہ ہے. آؤ تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں, سورۃ الفتح میں آ جائیے, 26واں پارہ اٹھائیے, آیت نمبر 29, بالکل آخر آ جائیے. رب کریم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں
والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافر کے لیے تو سخت ہے، رحماء بینہم مسلمان آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا ان لوگوں کو آپ رکوع اور سجدہ کرتے دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ عبادت ان کی ریاکاری کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت ان کی اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے تلاش کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہروں میں ان کی نمازوں کا اثر اور نماز کی برکت تزکیہ موجود ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل میں نے ان کی مثالیں نبی پاک کی اور صحابہ کی تورات میں بھی ذکر کی ہیں، انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ کیا مثال دی؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جیسے کہ درخت پہلے درخت نہیں ہوتا، وہ زمین سے نکلتا ہے تو ایک کوپل سی ہوتی ہے، ایک منہ سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی سی ٹہنی اور کیا سے کیا ہوتا پھر وہ ایک مضبوط تنہ بن جاتا ہے۔ یعجب الزراع جو اس درخت کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، اس کا کیئر کرنے والا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو آج میری محنت برائی۔ لیغیظ بہم الکفار لیکن جو اس درخت کھیتی کا دشمن ہوتا ہے وہ غصے میں آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اوہ یہ درخت کیوں محفوظ ہے۔ رب نے فرمایا اسی طرح نبی پاک کے صحابہ شروع میں میجارٹی میں نہیں تھے، مینارٹی میں تھے، طاقت کے لحاظ سے قوت افرادی میں کمزور تھے، رب قوت دیتے گئے آتے فاستوى علی سوقہ مضبوط تنے پہ درخت ٹھہر گیا۔ اب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، آج مکمل طاقت کے ساتھ اعلان کر دیا گیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اعلان ہو گیا فتح مکہ کے بعد اللہ یطوفن بالبیت عریانا، اے کافرو تم کعبے کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، آج کے بعد یہ اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ فاستوى علی سوقہ یہ مضبوطی مل گئی۔ اب سنیں یہ ساری بات رب فرماتے ہیں، میں نے کہاں ذکر کی ہے؟ قرآن میں تو کر دی، فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، حضور پاک کی آمد سے 3500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تورات میں ذکر کر دیا، نبی پاک کی آمد سے 600 سال پہلے انجیل میں حضرت عیسیٰ کا زمانہ اس میں ذکر کر دیا گیا۔ تو جہاں حضور پاک کی سیرت کا ذکر آنے کے بعد ہونا چاہیے وہاں تورات اور انجیل میں حضور تو کیا حضور پاک کے ساتھ ساتھ حضور کی جماعت کا بھی ذکر ہے، یہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ان کے تذکرے موجود۔ توجہ ہے نا؟ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ گن رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا توجہ رکھنا، یہ آپ کی توجہ، 4 دلیلیں ہو گئی نا؟ توجہ نہیں تو آپ ریکارڈنگ ریورس کر لینا، 4 نہ ہوئی تو مجھ سے آپ فائن لے لینا۔ چلیے میں 5ویں دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنے سے پہلے کا ایک معاملہ علامہ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے۔ میں عربی اور اردو دونوں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں تاکہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان جن کا نام ہے شیبۃ الحمد عبد المطلب، یہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کے ابا جان کی شادی کے لیے مدینہ طیبہ حضرت وہب کے گھر جا رہے تھے، جن کی بیٹی حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہونا تھا۔ یہ نام یاد رکھا کرو، عبد المطلب میرے نبی کے نانا جان کا نام ہے، وہب میرے نبی کے نانا جان کا نام ہے، آمنہ میرے نبی کی اماں کا نام ہے، عبداللہ میرے نبی کی والد کا نام ہے، اور فاطمہ بنت عامر بن عائز یہ میری نبی کی دادی کا نام ہے، اور برہ یہ اماں آمنہ کی اماں حضور پاک کی نانی اماں کا نام ہے۔ یہ نبی پاک کے بارے میں اپنے بچوں کو یہ باتیں حفظ کرا دیا کر۔ تو جب ان سے نکاح ہونے کے لیے حضرت عبداللہ کو یوں بازو سے پکڑا حضرت عبد المطلب نے، چلیں سفر پہ، ہاں چلیں ابا جان چلیں۔ راستے میں بنو خزاعہ کی ایک بستی آتی تھی، وہاں بالا خانہ ہوتا تھا، ڈبل سٹوری 2 منزلہ عمارت۔ اس زمانے میں کسی کا 2 منزلہ گھر ہوتا تو بھلے بھلے ہوتا نا، واہ واہ بھائی۔ تو اس 2 منزلہ عمارت میں جو دوسری منزل پہ ایک راہبہ رہتی تھی جو تورات انجیل کی عالمہ تھی، اور اس جگہ گویا موٹر وے کا قیام و طعام تھا، لوگ اپنی سواریوں کو رکوا کے وہاں رکا کرتے تھے۔
کہ وہاں کچھ کھانے پینے کی ترتیب کر لیں. میں قیامت عام اس لیے کہا نا کہ آپ کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہے. تو راستے میں قافلے رکتے تو حضرت عبد المطلب کا بھی قافلہ رکا. حضرت عبداللہ کو اس راہبہ نے دیکھا نا تو اس نے اپنے ہرکاروں کو بھیجا کہ جاؤ انہیں ذرا روکیں, میں ذرا آ رہی ہوں. انہوں نے روکا اور ان کے پاس آئے اور حضرت عبداللہ کے قریب ہو کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی بات اس طرح وہ کرنے لگی. تو حضرت عبداللہ نے یوں ہاتھ چھٹکا اور فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ, کہ میں شریف خاندان سے ہوں اور شریف خاندان کا بندہ اپنی عزت کا تحفظ بھی کرتا ہے اور اپنے ایمان کا تحفظ بھی کرتا ہے. یہ رسول اللہ کے ابا جان عمر 17 سال ہے, 18 سال میں حضرت عبداللہ کا نکاح ہے, 18واں سال یہ اس راستے میں ان کی عمر پوری ہو رہی ہے. اما آمنہ 17 سال کی نکاح کے وقت. آج کا بچی اور بچوں کو اس طرح کہا جائے نا کہ 18 سال میں شادی کرا دیں, کہتے ہیں ابھی تو امی ابو کہنے والے ہیں. تو بھائی بوڑھے بھی ہو جائیں گے تب بھی ماں باپ کو ماں باپ ہی کہیں گے, کوئی چاچا چاچی تھوڑی کہیں گے. تو بچپنے کی شادی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی کے والدین کی شادی بچپنے میں. تو وہاں سے چلے گئے, شادی ہو گئی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے, کچھ عرصہ گزارا اور واپس تشریف لائے. اتفاق سے جب واپس آ رہے تھے تو پھر اسی بالا خانے پہ پھر رکے کہ قافلے وہاں رکتے تھے. وہ عورت پھر بھی دیکھ رہی تھی, وہ پھر اتری. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا ہے مصیبت پھر آ رہی ہے. کوئی ذہن میں سوچا ہوگا نا اس طرح. وہ عورت ہے اور اس نے کہا 1 منٹ میں نے آپ سے بات کرنی ہے صفائی کے طور پہ, آپ نے مجھے پچھلی مرتبہ جملہ کہا تھا نا, اس کا جواب آپ لیں. اس عورت نے اپنے لیے بہت بڑا گلٹی فیل کیا تھا. کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یہ ہے تورات کے صفحات اور یہ ہے انجیل, اس پہ لکھا ہوا ہے آخری نبی کے والد کی شکل کیسی ہوگی. میری کتاب مجھے بتاتی ہے کہ وہ تو ہے. جب میرا علم مجھے یہاں مجبور کر گیا تو میں چاہتی تھی کہ میں آخری نبی کے اٹھانے والی ہو جاؤں. میں بھی بدکار نہیں ہوں, میں بھی خاندانی عورت ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بات ختم کی اور چل پڑے. یہ واقعہ جہاں سیرت کی کتابوں میں درجات مصطفیٰ پر ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے میرے نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 6 پہ آئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم دنیا سے رخصت ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان نے حضور پاک کو نہیں دیکھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد غالباً آپ علیہ السلام کو 6 ماہ پیٹ میں ہوں گے یا اس طرح کی ساری کچھ عمر ہے. بہرحال والدہ کے پیٹ مبارک میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ عدت میں ہے. کہیں بیٹھتی ہے نا تو ان کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. اور سہیلیاں کہتی ہیں آمنہ تیرا میاں ابھی ابھی فوت ہوا, تو نے خوشبو لگانا شروع کر دی عدت میں. الخصائص الکبریٰ میں اما آمنہ جواب دیتی ہے, فرماتی ہے ما شعرت انی حملت بہ, خدا کی قسم میں نے ایک کام نہیں کیا لیکن جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے میرا جسم خوشبودار ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حضرت اماں کا جواب ہے کہ ما شعرت انی حملت بھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بچے کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے جس کو میں نے پیٹ میں اٹھایا. یہ میرے نبی کا شان اور مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. میرے دوستو اس سے آگے آئی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد 6 سال تک زندہ رہے. حضور پاک نے 6 سال حضرت عبد المطلب اپنے دادا کے ساتھ گزارے. اتنے واقعات کی لسٹ ہے نا, میں آپ کے سامنے پیش کروں نا, میں جھوٹ نہیں بولتا, اللہ مدد کھینچ لے گا. ہو سکتا ہے کہ صبح کی اذانیں ہو جائیں. میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں اللہ کی گھر میں بیٹھوں, جھوٹ بولوں رب مدد کھینچ. آپ طبقات ابن سعد جلد اول باب عبداللہ بن عبد المطلب اٹھائیے اور پڑھتے جائیے کہ حضرت رسول اللہ کے والد کا تذکرہ حضرت امام ابن سعد رحمہ اللہ اس دھرتی کے سب سے پہلے مورخ المتوفہ 230 ہجری انہوں نے لکھا ہے. ابھی امام بخاری اس کے 25 سال بعد فوت ہوئے ہیں, یہ ان سے پہلے فوت ہوئے ہیں. یہ وہ ہے امام ابن سعد. حضرت عبد المطلب کے اوپر ایک آزمائش کا وقت آیا.
حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد نبی پاک کی پیدائش کو 50 یا تفاسیر میں 55 دن رہ رہے تھے پیدائش کو. یہ جو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میں اس کی تفسیر پڑھنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. ہوا یہ کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ یہ مدینہ مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہونے آیا. مکہ والوں نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہا جی یہاں کا ایک بندہ آیا ہے، وہاں میں نے ایک کعبہ بنایا تھا، اس نے اس کی توہین کر دی. کہا وہ تو جھوٹا کعبہ تو نے بنایا تھا، تو ٹھیک کیا جس نے. کہا میں اس کے بدلے میں یہ کعبہ گرانے آیا ہوں. کہا گرائے گا کیسے؟ کہا دیکھے نہیں ہے 100 ہاتھی لے کے آیا ہوں، ایک ہاتھی یوں کرے گا اور چل میرا بھائی، طاقت لے کر آیا. وادی محصر میں اللہ آپ کو لے جائے، آپ جب مزدلفہ سے مینا آئیں گے نا حج پر، کیا بات ہے، آپ اس جگہ سے گزریں گے جہاں اس کی ہاتھیوں کو پھر رب نے وہ نشانہ بنایا کہ قیامت تک یہ نشانی بن گئے. یہ بادشاہ اپنی بادشاہی کی جوہ و جلال میں آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن رہ رہے تھے. عبد المطلب کو بتایا گیا کہ آپ کے کعبہ تو خطرے میں ہے. کہ جی میرا کعبہ ہوتا تو خطرے میں ہوتا نا، یہ کعبہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ کعبہ تو اللہ ہے. کہ جو اللہ اس گھر کا مالک ہے وہ اس کا محافظ بھی ہے، صرف مالک نہیں ہے. تو لوگ دیکھتے تھے کہ عبد المطلب کیسے یقین سے جملہ کہہ رہا ہے. اور حضرت عبد المطلب یہ جملہ کثرت سے فرما رہے تھے کہ دیکھنا کیا ہوگا. ٹائم میرا زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ میں تو ایسے بات در بات میں اب دیکھا، میرے خیال میں وقت تو میرا جو عام طور پہ گھنٹہ ہوتے وہ تو غالباً پورا نہ ہو گیا ہو. توجہ رکھنا. حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا کہ اب تو ابرہہ قریب آ گیا، اور اس نے آ کے اپنا عرش اور تخت لگایا وہاں پر، اور آپ کے 200 اونٹ چر رہے تھے ایک چراگاہ میں. کہا جی ہاں. کہ اس نے وہ 200 اونٹ پکڑ لیے، اور انہوں نے کہا اب تو کعبے کا متولی میرے سامنے جھک کے آئے گا. کہا یار چلو اس سے 200 اونٹ چھڑاتے ہیں. کہ حضرت بےزتی ہوگی، مال کی خاطر اس کے پاس جا رہے ہیں. کہا جاؤ تو صحیح نا، وہاں بات ہو جائے گی، دیکھ لینا. کہا ٹھیک ہے. یہ اپنے بندے لے کر وہاں پہنچے. کتب سیر نے لکھا ہے کہ ان کا جو چہرہ تھا نا حضرت عبد المطلب کا، یہ نبی پاک کے شجرہ نسب میں دادا ہے نا، تو ان کے چہرے پر نور محمدی دمک رہا تھا. ان کے چہرے پر یوں جو آنکھ ملا کے دیکھتا نا، یوں آنکھوں سے آنکھیں چار نہ کر سکتا، آنکھیں جھکا دیتا. ان کے چہرے پر ایک روب تھا. تو یہ گئے اور اپنا نیزہ ان کے ساتھ تھا، اور اپنے ترتیب کے ساتھ جیسے عرب جاتے ہیں گئے. اور وہاں پہ جب ابرہہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ان کو دیکھا نا، تو وہ اپنی کرسی پہ ٹک نہ سکا، اور اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اسے اپنی ساتھ والی کرسی پہ بٹھا دوں. وہ انہیں غلام سمجھتا تھا نعوذ باللہ، اور خود کو آقا. تو وہ اٹھا ان کے استقبال کے لیے، خود بھی نیچے بیٹھ گیا جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھے. یہ نور محمدی کے ایک روب تھا. کہتے کیسے آئے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں 200 اونٹ چھڑانے آیا ہوں. یہ جو تو نے میرے 200 اونٹ چوری کیے ہیں، کہ بادشاہ ہے یا تو کسی نیچ قوم کا ہے؟ لوگوں کے رعایا کے مالوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہو، یہ چوریاں کرتے ہو. چڑھائی کی بات کی نا، تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپ کے 200 اونٹ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. کہ کیا عجیب لگ رہا ہے؟ کہ تو کعبہ کا متولی ہے، کعبے کی بات تو نہیں کرتا جس کو میں گرانے آیا ہوں. اس کی کوئی معاہدات کر، کوئی ڈیل اس کی کر، کوئی ٹیبل ٹاک، کوئی 50-50 میں کوئی بات بنے. اس کی تو نے بات ہی نہیں کی، بات ساری کی ساری اپنے مال پر کر رہے ہو. کہ کیوں؟ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا رندانہ جواب دیا تھا. فرمایا تو ابرہہ انا رب الابل وللبیت ربہ. کہا میری ملکیت یہ اونٹ ہے، مجھے ان کی فکر ہے. کعبے کا مالک رب ہے، تو اللہ تجھ سے نمٹ لے گا. یہ پہلی چوٹ تھی جو ابرہہ کو لگی کہ یہ لوگ تو بڑے بے نیاز ہیں اس معاملے میں، یار ان کو فکر نہیں ہے وہ کچھ ہو نہ جائے. یہ پہلا مسئلہ تھا جس سے یہ امپریس ہوا کہ یار بہرحال اس نے 200 اونٹ چھوڑ دی. حضرت عبد المطلب آئے اور کہا اب دیکھنا ہوگا کیا. لوگوں کا اٹھو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ، مکہ خالی کر دو. شہر خالی کیا، اور یہ آیا اور ملتزم کو پکڑا، اور پکڑ کے یوں دعا کی، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیب وآبدیہ اليوم آلکا لا یغلبن سلیبہم ومحالہم ابدا محالکا
پورا ایک لمبا میں قصیدہ آپ کو سناؤں تو ایک وقت لگ جائے، پورا قصیدہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے مولا یہ آل صلیب ہے اور ہم آپ کے کعبے کے متولی ہیں، یہ صلیب والے اب کعبے پہ حملہ آور ہوں گے۔ میرے مولا ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے، آج تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ جرو جمیع بلادہم کہ یسبو عیالک، یہ جمیع اپنے جگہ سے اپنے شہروں سے اونٹ اور ہاتھی لائے ہیں کیونکہ آپ کے کعبے والوں کو کعبہ گرا کر گالی دے سکیں۔ اللہ ہم تو تیرے کعبے کے متولی ہیں، ہمیں گالی، آپ کے کعبے کو گالی ہے، اللہ اس کے لیے کوئی کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہم نہیں ہے، لاہم ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی سچویشن ہے، یہ کوئی اور دعا ہوتی ہے کہ فوراً دوسرے پہ پڑ جائے۔ نہیں، بد دعا کا جملہ کہنا تو مناسب نہیں ہے، ان کا کوئی کام بد نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کو میں دین ابراہیمی پہ سمجھتا ہوں۔ یہ دعا مانگی اور چڑھ گئے اپنے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، اور پھر کیا ہوا وہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایک ایک ابابیل آیا اور اس ایک ابابیل کے پاس 3 کنکریاں ہیں اور ایک کنکری چونچ میں ہے اور 2 اس کے ایک ایک پاؤں میں ہے، اور یوں پھینکتا ہے تو وہ گرتی نہیں ہے، وہ سینڈ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سینڈ کروں نا ان کو تو انہی کے موبائل میں میسج جائے گا، ان کے موبائل میں نہیں جائے گا، یہ ہے سینڈ ہونا انہی کے پاس۔ تو اوپر نام لکھا ہوا تھا یہ کس کے لیے ہے، وہ اسی پہ جا کے لگتی تھی، گرتی نہیں تھی کہ اوپر سے گر جائے اور ان کو لگ گئی، ایسا نہیں تھا، مصومہ سینڈنگ ہو رہی تھی، اوپر نام لکھا ہوا تھا، وہ اسی کے پاس ہی گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ کعصف مأکول۔ کعصف مأکول کا مطلب سمجھ دیں، یوں نوالا لگایا روٹی کا سالن میں اور یوں منہ میں رکھا اور مزے سے چبا رہے، اور درمیان میں کوئی کنکر کوئی ہڈی نکل آئی تو بندہ نوالا اگل دیتا ہے، جو چبایا ہوا نوالا ایسے بالکل کریش ہو کے اگل دیتے ہیں نا، یہ ہے کعصف مأکول، یہ چبایا ہوا نوالا بن گئے تھے لوگ۔ تو یہ 7ویں نشانی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور پاک کے تذکرے کی، کہ حضور پاک کے دادا کا چہرہ دیکھ کے وہ ابرہہ اپنی اس کے کرسی کے اوپر ٹک نہ سکا۔ تو زمین آسمان کی تعداد بھی 7 ہے، تو آپ یہی 7 دلیلیں بھی یاد کر لیں تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔